یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہم حضور کے میلاد میں آتے ہیں. یہاں پر وہی آتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں. یہ انسان کی سب سے بڑی عبادت ہے اور قبولی عبادت ہے. اس عبادت کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. انسان ہر عبادت کر کے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی قبول ہو گئی، حج عمرہ کیا، زکوٰۃ دی، روزہ رکھا قبول ہو گیا. لیکن حضور کے میلاد میں جب کوئی آ جاتا ہے اس کا آنا قبول ہی قبول ہے. اس لیے اپنے بچوں کو، عزیز و اقارب کو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اپنی مسجدوں کو آباد کریں، وہاں محفل میلاد کروائیں. نماز کے لیے ضرور مسجد میں آیا کریں. اول فرض نماز ذہن میں رکھیں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے اس مسجد میں، کیونکہ میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ میں نے 42 سال پہلے اسی مسجد سے قرآن پاک پڑھا تھا. یہ آج سے 40 سال پیچھے بات کر رہا ہوں، جب میں 10 سال کا 9-10 سال کا تقریباً تھا. مجھے آج بھی یاد ہے. اور آج سے 25 سال پہلے تک میں مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پڑھتا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو قبلہ علامہ صاحب تھے وہ میرے والد گرامی کے ساتھ ان کی بڑی محبتیں، بڑی پیار تھا، اور ان کی خواہش ہوتی تھی کہ پیر صاحب آپ مغرب یا عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھا کریں. ہمارے یہاں پہ 2 مساجد چلتی ہیں، ایک المنار مسجد اور ایک رستم شاہ غازی مسجد. یہ رستم شاہ غازی مسجد قبلہ حضور سید رستم شاہ غازی سرکار کی نسبت سے ہے. اس مسجد سے میرا 40 سال سے زیادہ 42 سال تقریباً، کہ آج میں کوئی میرے خیال سے 20 سال بعد 22 سال بعد اس مسجد کے اندر آیا. مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میرے پروردگار نے یہ مجھے سعادت نصیب فرمائی کہ اس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھا. آج اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کے اپنے نانے کا حکم اور عبادت وہ اس مقصد کے لیے یہاں پر آیا اور صدارت کی. بہت سے لوگ بہت سی غلط فہمیوں میں شکار تھے. جو لوگ کبھی دربار عالیہ حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں آئے، باہر میری جد امجد پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ 1827 میں اس علاقے میں پیدا ہوئے. 1827 میں 2 صدی تقریباً پیچھے جا کے بات کر رہا ہوں. اور وہ 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن تھے، 12 سال کی عمر میں مصور قرآن ہوئے. ہم 600 سال سے اسی علاقے میں، اسی جگہ پیر فضل شاہ صاحب کا دربار، جہاں وہیں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد سید قطب علی شاہ صاحب کی ہوئی، آپ کے والد سید فتح علی شاہ صاحب اور رستم شاہ غازی سرکار دونوں دوست تھے بڑے پیارے. زیب النساء کو ان 2 بزرگ ہستیوں سے بڑی محبت عقیدت تھی. ایک سرکار حضور سید رستم شاہ غازی سرکار اور بابا جی پیر فضل شاہ صاحب کے دادا جی سرکار سید فتح علی شاہ صاحب، کیونکہ وہ بھی اپنے وقت کے ولی اور شاعر ہوئے ہیں. زیب النساء بھی پھر وقت کی ولی بنی اور شاعرہ تھی. اس نے اپنے باپ کی بادشاہت کو، سلطنت کو چھوڑ دیا. اس نے اپنا جو دربار، مقبرہ، جو بھی بادشاہوں نے بنایا وہ بھی سرکار کے قدموں میں ہے. رستم شاہ غازی ہوں، سید فتح علی شاہ صاحب یا سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ. سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 کتابیں لکھی، 14 کتابوں کے مصنف ہوئے، جس میں شان اہل بیت، شان صحابہ، شان اولیاء، اور کچھ کتابیں ایسی لکھی جن کا نام
ایسا نام دیا کہ وہ کسی مذہب میں یا کسی مسلک میں محدود نہ ہو جائے. جیسے یوسف زلیخا کتاب لکھی، بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی کر رہی، لیلا مجنون، اللہ اس کے رسول کا جو تصور پیش کیا. کتابوں کے ایسے نام، سونی نئی بال قرآن کی ساری تفسیر ہے. جب وہ غیر مسلم پڑھتے تھے نا تو پڑھنے کے بعد آ کے بابا جی فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ سرکار ہمیں کلمہ پڑھائیں اور اپنے ہاتھ پہ بیعت کریں. اس لیے آج 3 PhD ہیں بابا جی فضل شاہ صاحب کے اوپر، 3 PhD. ایک ہندو نے کیا، ایک سکھ نے کیا، ایک پاکستان سے ڈاکٹر بشیر قریشی صاحب نے کیا. آج بھی وہ حیات ہے، 90 سالوں کی عمر ہے. آپ کے کلام پہ، آپ کی زندگی پہ انہوں نے جو ریسرچ کی، اس کے بعد PhD کی ڈگری ملی. آج بھی ان کے دربار کے اوپر ہندو، سکھ، کرسچنس آتے ہیں. الحمدللہ 1400 سے اوپر کرسچنس کو کلمہ پڑھایا ہے نعتوں پہ. میرے لیے ایک سعادت ہے، میرے سرکار کا ساتھ 172 خاندان ہندوؤں کے الحمدللہ میں نے نعتوں پہ کلمہ پڑھایا. آج یہ مجھ پہ میرے بزرگوں کا خاص کرم ہے، میرے مرشد کی سرکار موس پاک کی نگاہ ہے مجھ پہ کہ آج میں پوری دنیا میں الحمدللہ اپنے سرکار کا، ان کی یال کا، اپنے پیارے صدیق اکبر کا ذکر کرتا ہوں، اپنے مرشد سرکار موس پاک کا ذکر کرتا ہوں، کہیں داتا علی حجویری کا ذکر کرتا ہوں. یہ کرم ہے کیونکہ میں ننیال میں سے حضرت سید عبداللہ شاہ غازی سرکار کا بھی ہوتا ہوں. میری والدہ مائدہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کی بیٹی، اولاد میں سے ان کی بیٹی ہے. جیسے میں 5ویں پشت میں میرے دادا بھی سید فضل شاہ غازی ہوئے ہیں، جنہوں نے 1890 میں دنیا سے وصال پا. اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے. بہت سے لوگ دوست غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں مزار ہے، اس وقت ایک صحن ہے. اس صحن میں، اس گلی میں کچھ اہل حدیث بھی رہتے ہیں، کچھ دیوبندی بھی رہتے ہیں، کچھ اہل تشیع بھی رہتے ہیں. جس نے جو بھی پروگرام کروانا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے نزد دربار میر فضل شاہ ولی. لیکن میری جد امجد، کیونکہ میں اپنے والد گرامی کا اکیلا بیٹا ہوں، الحمدللہ روز کل رات میری سرکار اپنے مرشد اپنے دادا علی حجویری کی بارگاہ میں گزری. کل میری رشتے دار کے بچے میرے ساتھ تھے. آپ بھی کریم صاحب تھے، کریم صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ بلغ اسلام کے بہت بڑے عالم دین آئے، سید شمس الدین بخاری صاحب. وہاں پہ ایسی ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے خطاب کیے، یوسف محمد صاحب، شہباز قمر فریدی، نور سلطان، سعید الحسن شاہ صاحب وزیر اوقاف، DG ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب. انتہائی خوبصورت محفل تھی. یہ مجھ پہ کرم ہے. میری ہر رات آج دوپہر میں ملا تھا. کل میرے 5 پروگرام تھے. میرے لیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے کہ میں اپنی زندگی کی سانسیں، اپنی زندگی کو الحمدللہ میری 50 سال سے اوپر جو یہ عمر ہوئی ہے، میں 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر سے داتا حضور کی محافل کی صدارت کرتا رہا ہوں. کچھ سال میں ملک سے باہر بھی رہا. کچھ اسی سلسلے میں ماشاءاللہ میرے 4 بیٹے ہیں. میرے تیسرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے. میرا بڑا بیٹا درس نظامی شرکت کر رہا ہے. حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اور درس نظامی بھی کر رہا ہے. بڑا بیٹا میرا اور وکیل بھی ہے. اسے شوق تھا کہ میں نے دین کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی سیکھنا ہے. تو وہ اس کی سوچ ہے کہ میں نے منسٹر بننا ہے. یہ میں ٹھیک ہے، وہ تمہاری خوشی ہے، لیکن ہماری خوشی یہ ہے کہ آپ قرآن کے ساتھ بس اپنے آپ کو زندگی کو گزاریں. قرآن ہے تو ہم سب ہیں، نماز ہے تو ہم ہیں. ہماری زندگی کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے. چند روزہ زندگی ہے،
اپنے اصل کو لوٹ جانا ہے. یہ محفل قبر میں کام آنی ہے، یہ حضور کا ذکر، یہ نماز، یہ قرآن پاک کا پڑھنا، یہ کام آنی ہے. میں کیونکہ وقت نہیں دینا چاہتا، قدرتی گفتگو شروع ہو گئی. الحمدللہ میرا باپ دادا اہل سنت میرے ماشاءاللہ ہر ماہ گرمی کرتی ہے. اب تو میں نے سلسلہ بڑھا دیا ہے، ہر ماہ مرکزی میری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے جمال الدین بغدادی صاحب، مفتی طاہر تبسم صاحب جیسی ہستی، میرے بڑے پیارے محسن ہیں مفتی طاہر تبسم صاحب، اسی طرح میری جو محبتیں ہیں، قرب ہے، وہ علماء دین سے ہے. میرے علماء گھر علماء اہل سنت میرے سر پہ تاج ہیں. قبلہ علامہ مقصود احمد نعیم صاحب ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اس علاقے کی ایک ایسی ہستی ایسے عالم دین ہیں. یہ بھی مفتی صاحب کے شاگرد، جیسے میں بھی لگتا ہوں 50-52 سال عمر ہے، اسی طرح تبسم صاحب کا بھی یہ کرم ہے پروردگار کا، مفتی طاہر تبسم صاحب. ان کی شاگرد ہیں علامہ محمد رمضان سیالوی صاحب، مفتی ہیں وہ بھی، لیکن شاگرد مفتی صاحب کے ہیں طاہر تبسم صاحب. اسی طرح یہ بھی مقصود نعیمی صاحب بھی انہیں کی شاگرد ہیں، اور رمضان سیالوی صاحب یہ بالکل کلاس فیل ہیں. اکثر ذکر ان سے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ذکر کرتے ہیں علامہ رمضان سیالوی صاحب کہ مقصود احمد نعیمی صاحب جو مسجد رسول مبارک شاہ صاحب کے پچھلے دنوں قبلہ رمضان سیالوی صاحب اور میں بیٹھے تھے، ملک سے باہر بھی بیٹھے رہے. اسی طرح سرکار کی دین کی خدمت کے لیے بھی میں نے 5 ملکوں کا دورہ کیا پچھلے دنوں. انٹرنیشنل قرات اور نعت ان کا مقابلہ تھا، ان میں گیا. ایک جگہ علامہ صاحب میرے ساتھ تھے. تو میری یہ خوش قسمتی ہے، میں آپ سب دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں پہ آئے. میں تو خود میزبان بھی ہوں کیونکہ میرا یہ علاقہ ہے. یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے حضور کے میلاد میں شرکت کی. کوشش کریں کہ اس مسجد کو اسی طرح سجا دیں. ہماری تو مجبوری ہوتی ہیں، ہم کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر، پورے پاکستان میں پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، باقاعدگی نہیں ہوتی. لیکن یہ پروردگار کا احسان ہے. کوشش ہوتی ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو، کوشش ہوتی ہے جہاں پر بھی وقت ملے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ پہلا فرض نماز ہے، دوسرا فرض قرآن پاک پڑھیں، تیسرا فرض اپنے والدین کو بھی چومیں، جس طرح ہم علماء کرام کو چومتے ہیں، مشائخ اعظام کو چومتے ہیں. والدین کی عزت کریں، اپنے بچوں کی ماؤں کی عزت کریں. یہ ہمارے علماء کا یہی ایک پیغام ہے، ہم مشائخ کا یہی ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا یہاں کی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ اس عبادت کو، اس ذکر کو، اس محفل میلاد کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ اس کا ثواب پیارے آقا کی آل اولاد کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ اس کا ثواب حضور سرکار مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے اللہ اس کا ثواب پیارے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس کا ثواب حضور دادا نجویری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پروردگارا اس کا ثواب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لال شہباز قلندر کی بارگاہ میں، بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں، حضرت رستم شاہ غازی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرمائے. میرا اللہ پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی خاص نگاہ کرم عطا فرمائے. پروردگارا اس مسجد میں جتنے بھی آئے ہیں سب پہ اپنا خاص کرم کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے. غوث اعظم میلاد کمیٹی کی خیر فرما دے. میرے اللہ اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما دے. جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما دے. میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے. جتنے حاضرین محفل دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں،
حضور کے میلاد کا صدقہ میرے اللہ ان پہ اپنا خاص کرم عطا فرما دے پروردگارا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے میرے اللہ اس مسجد کے نمازیوں کی خیر فرما دے صراحت مصطفیٰ نے جس محبت سے عقیدت سے حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا قبول فرما دے بخدا سکلین حیدر الہی نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوائی قبول فرما دے ہمارے سروں کے تاج قبلہ مقصود احمد نعیمی صاحب نے جو ذکر کیا ہے اسے قبول فرما دے ہمارے قاری محمد عمر صاحب داتالی حجویری کے منظور نظر آئے ہیں میرے اللہ ان پہ اپنا کرم عطا فرما دے رحم عطا فرما دے فضل عطا فرما دے میرے بچے خرم شہزاد نے جس محبت سے جس عقیدت سے سرکار کا ذکر پیش کیا خرم شہزاد کو دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال دے میرے اللہ ہمارے لوگوں پہ جو دعائیں ہیں قبول فرما دے ہمارے بچوں کو عشق رسول بنا دے پروردگارا ہم سب کو حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے جو بے نمازی انہیں نمازی بنا دے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے میرے اللہ اس علاقے پر اس گلی محلے پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے اللہ ہمارے کچھ علماء دین علماء حق پریشان حال ہیں تکلیف میں میرے اللہ ہمارے علماء کی خیر فرما دے ان کی جو قید ہے اسے رہائی عطا فرما دے پروردگارا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے اللہم صلی علی سیدنا محمد